کہ میرے لیے یہ خاصے بڑے اعزاز کے بعد یہ دوسرا موقع ہے ابو کے چلے جانے کے بعد. ایک ہم پیچھے اسلام آباد گئے تھے میرا میری سسٹر وہاں پہ اسی سے مجھے ایک تکلیف تھی. تو میں کوئی زیادہ بولنے بالنے والا معاملہ میرا نہیں, یعنی کہہ رہے میرا ہاتھ تنگ ہے اس طرف سے, اور پھر جب بات آ جائے ابو کی یا کسی فیملی ممبر کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, تو پھر بعض دفعہ یہ بھی آدمی سوچتا ہے کہ میں کوئی باعث نہ ہو جاؤں, کہ میں ایسی بات نہ کر دوں جو شاید سننے والوں کو یہ لگے کہ جو کہ اس کے فادر تھے. میں ابو کو میں نے بڑی چھوٹی عمر سے, جب یہ الحمرہ میں ایک ٹین کی چھت والی ایک شاید جو آپ لوگ جانتے ہوں گے نا, میں تب سے یہاں پر آتا تھا. تو وہ بارش ہوتی تھی تو وہ یہ لوگ اندر بیٹھ کے اسکیچ وغیرہ کرتے تھے. تو جتنے وہاں پر ابن انشاء سے میرا وہاں پر ملنے کا اتفاق ہوا, ایک سے زیادہ مرتبہ, یہ کبھی صاحب یہ سارے جتنے, تو میں آتا تھا تو میرے عمر یہ یعنی ایک بڑی ایکسائٹمنٹ کا ایک معاملہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں پر آ کے تو کھیلتے ملتے تھے, یہ لوگ اپنا کام کرتے تھے. تو میں نے ابو کو پہلی مرتبہ اسکیچ ایک ان کا بنا ہوا دیکھا. کوئی NCA کی تھے, 3 اسٹوڈنٹ تھے, 2 خواتین تھیں, ایک لڑکا تھا. تو وہ ابو نے لڑکے کو سکھانا تھا, اور جو 2 خواتین یا لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک کا اسکیچ ابو بنا رہے تھے, دوسرے کا اسکیچ وہ لڑکا بنا رہا تھا. وہ ابو کے پیچھے کھڑا تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ ابو کرتے کیا ہیں. میں نے وہ اسکیچ بنا دیکھا تو مجھے نا تھوڑا سا اشتیاق یہ ہوا کہ یہ مطلب آپ ہاتھ سے شکل بنا رہے ہیں نا, تو آپ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ آپ اس کا وہ نقطۂ آغاز کا ناک ہوگا, آنکھیں کیا ہوگا. تو میں نے ابو سے پوچھا میرا بالخصوص عظما جو میری چھوٹی بہن ہے, یہ ہمارے میرے والد صاحب کے ساتھ اگر کوئی بہت زیادہ فری ہو سکتا ہے نا آسان الفاظ ہے تو وہ یہ خاتون ہے. یعنی ادروائز ہماری کم سے کم میری اتنی نہیں ہوتی تھی کہ میں ابو کے ساتھ کسی بات پہ آرگیو کروں. ہاں الحمدللہ یہ آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے میں نے ان سے 2 مرتبہ یہ فکرہ سنا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یو کین ڈس ایگری ود می. اور جن لوگوں کو کمال صاحب کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یو کین ڈس ایگری ود می, ادروائز ایسا. تو میں نے ابو سے پوچھا کہ میں اسکیچ شروع کہاں سے ہوتا ہے, اور تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا مطلب ہے, آپ بناتے ہیں, اتنا اچھا اسکیچ بنایا. تو ابو وہاں پہ دے دو آتے تھے, اس کو چھوٹی موٹی کوئی ارننگ بھی ہوتی تھی, تو وہاں پر کسی کو چائے وائے جو سارے تھے ان کو پلا پلو کے, تو یہ وہ تھوڑے بہت پیسے ویسے تھے. وہ کہتے اچھا کل آنا تھا یار, وہاں پر سائیکل چلانے سے فرصت نہیں ہوتی, تم یہ کیا دیکھو گے. میں نے کہا اب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہ 4 یہاں سے شروع ہوتا نا, اس کے بعد پھر یہ باقی. پھر میں نے پوچھا میں تو بڑا مشکل کام ہے یہ آپ, اچھا پھر کہتے ہیں کیوں مشکل کیسے. میں نے کہا آپ غلط بھی تو ہو سکتا ہے, ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. تو یہاں سے میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ یعنی انٹریکشن کہہ لیں, یا میں اس میں میرا خیال 2 میں تھا یا 3 میں ہوتا شاید. اب وہ بہت سینسٹیو آدمی, بہت زیادہ سینسٹیوٹی. میں نے پچھلے جب ہم گئے اسلام آباد تو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میری برتھ جو ہے وہ 66 کی ہے, اور ڈھاکہ فال 71 میں. وہ میرے گلے میں قوالی مجھے پنجابی کنڈی کے وہ لیکن میں ناک میں بوٹا طوطے کی. تو میری والدہ مرحومہ نے مجھے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے ابو نے 7 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ڈھاکہ 16 دسمبر کے بعد کی بات ہے, وچ مینس کو 22-23 دسمبر ہو گئی اس میں. تو مجھے کہتے تم جاؤ, اور میں اس وقت جب میری باقی بہن بھائی نہیں اپنے ابو سے کو کچھ کھا لیں, تو میں وہی اس ہائٹ کا ہوں گا زیادہ سے زیادہ. تو میں نے اپنے ابو کو جا کے ایسے کہ وہ آپ نے ناک میں کچھ کھایا کیوں نہیں. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے فادر کی جو آنکھیں تھیں نا وہ تقریباً سوجی بھی تھی, سرخ ہو کے, جیسے کسی کو باپ مر جائے, دنیا سے چلا جائے, کوئی بڑا پیارا ہاتھ سے نکل جائے. خیر وہ کھا لیا جو بھی ہوا. تو 7-8 سال کے بعد 5-6 سال کے بعد یہ واقعہ میں نے اپنی والدہ سے ویریفائی بھی کرا تھا کہ ایسا ہوا تھا. انہوں نے بتایا بالکل ایسے. میں نے پوچھا, میں کہ ڈھاکہ فال سے آپ کو کیا پرابلم تھی, ڈھاکہ فال سے آپ کو کیا سیاست والوں کا معاملہ, کیونکہ اتنی سمجھ ابھی بھی آ گئی تھی. وہ کہتے ہیں یہ آپ نہیں سمجھیں گے, آپ نہیں سمجھیں گے اس بات. چلتے چلتے پھر مسجد آ گئے, وہ گزرا تو حضرت اقبال سے میں چڑھا کرتا تھا. میں آپ کو بتا, یعنی حضرت اقبال سے اس لیے نہیں چڑھا کرتا تھا کہ حضرت اقبال کوئی بڑے شاعر نہیں تھے. ابو کی ہر بات میں میں اقبالی مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. میرا پہلے اسکول جو تھا اس کا نام بھی یہ تھا, میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں اس کا نام بھی یہی ہے.
میں جب دنیا میں آیا تو 7-8 سال پہلے حضرت اقبال چلے گئے، تو میں نے ایک دفعہ حضرت غالب کا ایک شعر تھا، وہ بہت سارے لوگوں نے رگوں میں دوڑتے یہ سنا ہوگا آپ نے، اس کا میں نے ابو سے پوچھا تو ابو نے حضرت اقبال، منی نیازی، 2-3 شعراء کے اور بھی اس سے ملتے جلتے شعر جن میں اسی قسم کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے وہ، تو مجھے ہونا شروع ہو گیا تھا آہستہ آہستہ، جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک شناسائی سی شروع ہو گئی، کچھ کلکنگ سٹارٹ ہو گئی ہارٹ میں کہ، تو ایک دفعہ میں نے نا جواب شکوہ کا ایک شعر پڑھا کہ محمد سے وفا تمہیں ہم پہ، تو میں شعر بالکل نہ پڑھتا تھا جیسے نثر نہیں پڑھتے، یعنی نالائق قسم کے آدمی کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے اس 2 مصروں کو پڑھنے کا ایک ڈھنگ بتایا کہ یار یہ بڑے باوزن، بڑی ان کی میگنیچیوڈ ہے، تو بیٹا ان کو پڑھتے وقت نا آپ جس شخصیت کے متعلق یہ کہیں اور جس نے کہیں اور جس کے الفاظ وہ کہہ رہا ہے، تو یہاں سے نا میرا ان کا ایک تعلق سا اسٹیبلش ہو، تو میں نے ان سے کہا، میں کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، جب مجھے سینس اتنی آ گئی، میں نے بہت پڑھی تھی، بہت زیادہ پڑھی، وہ کہتے ہیں میں رسپانسبل ہوں، اس کا مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا ملک کے 2 ٹکڑے ہو، میں کہوں آپ کو اکیلے کوئی افسوس ہے، کہتے ہیں یار اس میں بہت دنیا تھی، یہاں پر لوگ ایسے روئے تھے جیسے کسی کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو، وہ بہت ہی واز ویری سینسٹیو، یہ جو آپ ان کا کام دیکھتے ہیں، میری بہن جانتی ہے، میں جانتا ہوں، اس کے پیچھے ان کا کوئی کمرشل ایلیمنٹ کسی بھی طرح کا نہیں، یہ خالص اس جگہ کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ ہم نے وہ موقع میں نے اور میری بہن نے وٹنس کیے ہوئے ہیں کہ وہ 2-3 دن ایک تصویر کے متعلق اٹک جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا میں نے کہا یہ کریٹر تو ایک ہی ہے، ہم کہتے ہیں تخلیقات، یہ کہہ لیں نالائق آدمی کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو پھر انہوں نے لکھا، میں کہا آپ سب کو کنسیور ہے، ٹرانسفارمر ہے، ڈیولپر ہے، کریٹر تو ایک ہی ہے، آپ کو ایک آئیڈیا آیا، آپ نے سے آگے کینوس پہ کسی شاعر کو آیا، اس نے شعر لکھ دی، تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میرے لیے بڑی احساس کی بات تھی کہ انہوں نے میرے سامنے کہا یو کین ڈس ایگری ود می، ادروائز ایسے بڑے موقع ہیں، میں جانتا ہوں رات کو بھٹی صاحب آئے تو رات کو بھٹی صاحب ہمارے بڑے پیاروں میں سے، وہ نے ایک زمانے میں فلم ڈائریکشن کی بھی کوشش کی ہوئی، وہ مزاج ان کا اپنے آپ اپنے تو حضرت اقبال سے اگر کسی نے تعلق جوڑنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، مرشد بنانا ہے، اس کا رستہ جو ہے وہ اسلم کمال، اگر آپ نے غالب کے انداز بیان کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی آنکھیں آپ کو اسلم کمال کی چاہیے، اگر آپ نے فیض کا انقلاب وٹنس کرنا ہے وہ بھی آپ کو اسلم کمال کی تصویر چاہیے، یہ تینوں کے اقبال کا الہام ہو جائے، غالب کا انداز بیان ہو جائے یا فیض کا انقلاب ہو، اگر یہ تصویر کی شکل لے سکتے ہیں اور اپنا بیک گراؤنڈ وہ تصویر بتائے، نہ صرف یہ بتائے کہ میں کس شعر کی عکاسی کر رہی ہوں، اپنا بیک گراؤنڈ نہیں بتا دے، تو یہ کمال صرف اسلم کمال کے پاس ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے والد ہیں، میں نے یہ بات ان کو کرتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے، اس کی کنسیو ہو کے آگے ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے، وہ کس صورت حال سے گزرتے تھے، آپ کی سوچ ہے، یہ کنورژن اتنا آسان کام نہیں ہے، آئیڈیا آ جانا اللہ کی مہربانی ہے، اس سے بہت بڑی مہربانی ہے، فوزی آپ ہی جانتی ہیں ماشاءاللہ، لکھتی ہیں، ان کو پتہ ہے، آئیڈیا آ جانا ایک چیز ہوتی ہے، اس کی کنورژن ہو جانا، اس کو پراپر آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ جو میں نے سوچا تھا، جو میرے ذہن میں تھا، وہ پیپر پہ آ گیا ہو، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو اللہ کی رحمت سب سے پہلے یہ ہو کہ آپ ایک چیز کو کنسیو کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں، اس سے بڑی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہاں پر ایک ادارے کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، شاید اس پلیٹ فارم سے اس ادارے کا، اللہ کے بعد باقی سب لوگوں کی دعائیں، ان کی بلیسنگ کے علاوہ ایک سندس فاؤنڈیشن نامی ادارہ آپ لوگوں نے سیکھا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے فادر کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کی ایک یہ سال والا معاملہ ڈفرینٹ ہے، جو 22 سے اپنا 23 کی فیب سے شروع ہوا تھا، جس میں ڈکلائن ذرا تیزی سے، ایون دیٹ اس میں اس ادارے کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے فادر کی زندگی، جو خون او نیگیٹو، آپ کو پتہ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے، یہ ایک ہم 3 بہن بھائیوں کے لیے ایک کو ہماریہ والا معاملہ ہوتا تھا، جب یہ سندر سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، یہ اس وقت خیر لگتی بھی نہ کم ہوتی، مہینے میں 4 مرتبہ سندس والے ہمیں کہتے تھے آپ یہ بھول جائیں،
تھینک صاحب یہ فکر چھوڑ دیں آپ کو کتنی بار کمال صاحب شوڈ بی ان اے کمفرٹ، باقی ہمارا پرابلم. میں رؤف صاحب کو، منو بھائی کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، رؤف بھائی کو اس پورے ادارے کے پی این سے لے کے رؤف صاحب تک، میں اگر چاہوں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ سب سے درخواست ہے، آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میرے فادر کے نام کو آپ لے کے میری بہن، میرے بھائی اور ہم تینوں کو، ایون ہمارے باقی فیملی ممبرس کو، یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک ہمارے لیے ایک فیلنگ ہے کہ اتنے لوگ ہمارے فادر کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، جس میں کوئی ریزن نہیں ہے، خالص وہ ریزن ہے جو میرے فادر لے کے کیری کرتے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جب بھی کبھی ہاتھ اٹھائیں تو میری درخواست ہے، میرے فادر کی بڑی خوبصورت دعا ہے، میں جاتے جاتے آپ سے شیئر کر دوں. اے پاک پروردگار مجھے دین دنیا آخرت میں کامیاب فرما. میں نے صرف اس میں ایک لائن ایڈ کی تھی کہ مجھے یہ بالکل کہا کریں کہ مجھے دین دنیا آخرت میں کامیاب فرما، جس کے ہم ماننے والے ہیں. روزے محشر اس کے سامنے شرمندگی سے بچا. تو جب بھی کوئی دعا کریں سب کے لیے کیجیے گا، میرے فادر کے لیے بھی کیجیے گا. میں میری بہن دل و جان سے حاضر ہے. آپ میں سے جس کسی کو جس طرح کی ابو سے ریلیٹڈ کوئی چیز چاہیے ہوگی، کوئی معاملہ چاہیے ہوگا، جو ہمارے پاس ہوگا ہم آپ سے شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.